حج کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخر زمانے میں جا کے جب ہماری عمر بڑی ہو جائے گی تو اس وقت کہیں جا کے حج کریں گے، اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچتے ہیں بھئی پہلے تو ہم اپنی اولاد کی شادیاں کر لیں پھر حج کو جائیں۔ ارے بھئی اولاد کی شادیاں بھی بے شک اچھا کام ہے، لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو، خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے، اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے شرعاً، لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی شرعی فریضہ نہیں ہے، بلکہ بری بات اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اور یہ جو معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے توقع رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی، اور اگر نہ لائے تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ اور ختم اسی طرح ہوگا کہ لڑکے والے بالکل صاف صاف یہ بتا دیں کہ بھئی ہمیں تو لڑکی چاہیے، اس کو نکاح میں لانا ہے، وہ ہمیں کسی زیور کا کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں۔ کسی وقت عرض کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ نے زندگی دی تو کسی وقت کی تفصیل کروں گا، لیکن کوئی فرض نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے پہلے جہیز کا انتظام کریں۔ تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، میرے لڑکے بیٹھے ہیں۔ ولیمہ بے شک سنت ہے، لیکن ولیمے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں۔ اگر 200-400 روپے کے اندر بھی 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا لیں ولیمہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہال بک کرایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں سینکڑوں آدمیوں کو دعوت دی جائے۔ ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا؟ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں سے کہا بھائی جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے، وہاں جا کر کچھ کھجوریں کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا، وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کسی ولیمے پر کوئی بہت بڑا لاکھوں روپے کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں، لہذا ان غیر شرعی اخراجات، غیر شرعی سے میری مراد ہے جو شرعاً واجب نہیں ہے، ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو روکے رکھنا، بھئی جب پہلے بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے، جب لڑکوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے، اس طرح انتظار کرنا یہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اور حج کو روکنا یہ اس سے گناہ ہے بہت۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، عذر لاحق نہ ہونے کے معنی ہے کہ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سرکاری پابندی بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ یہ استعمال فرمایا کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، العیاذ باللہ۔ وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات ہے۔ کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم، اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کی فرضیت سے انکار کرے یا تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے حج کی تمہاری عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے، ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں، اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا، تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے؟ کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کی گارنٹی لے لی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے اس وقت؟ اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ وعید اس پر صادق آتی ہے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے www.darsequran.com